کہ جب ہم لوگ خطبے دیتے ہیں تو جھک کر شکریہ ادا کرتے ہو. میں نے کیا غلط کہہ دیا؟ جو حقیقت ہے وہ تو کہاں ہے؟ تم لوگ تو ہوئے دو باڈی کے, تمہاری وجہ سے ہم لوگوں کی انسلٹ ہوتی ہے. یہ جھولا, یہ رسید, چلے بھیک مانگے. مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے تمہارے جہالت پر. پہلے تو میں سمجھتا تھا کہ تم صرف معذور ہو, مگر معلوم ہوا کہ ایک جاہلی ہو. تم نے رمضان کی بات جو کہی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اپنے لیے نہیں, مہمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگے جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ تم جو کچھ دیتے ہو وہ تمہارے باپ کا نہیں ہے, وہ تو اللہ کا حق ہے. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میرے دولت میں کان پڑ جائے تاکہ ہم لوگ تمہارے دروازے پر تھوکنے نہ جائے. تم نے کبھی دیکھا ہے غریبوں سے مانگتے ہوئے, بیواؤں سے مانگتے ہوئے؟ ہرگز نہیں. ہم صرف اس سے وصول کرتے ہیں جو صاحب نصاب ہو. تم چندہ کو ہنستے ہو. کاش تمہیں آج سے 1400 سال پہلے کا واقعہ معلوم ہوتا کہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ دیا تھا. اس واقعے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دلچسپ واقعہ بھی پیش آیا. جب تمہیں سب معلوم نہیں تو جا کر ڈھونڈ مارو. ارے سب پتا ہے کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جھک کر شکریہ ادا کرتے تھے, بڑے چلے تاریخ بتانے والے. ذرا دیکھیں آپ لوگ بھی ملازم کو بڑے قابل بنتے ہیں. ارے بھائیو, یہ لوگ تو پوری سماج کو گندا کر کے رکھتے تھے. آپ تو سماج اور سوسائٹی سے بننا چاہتے ہیں کہ ایک بھائیو بھائی آپس بنے ہوئے یہ لوگ. تم نے جو جھک کر شکریہ ادا کرنے والی جو بات کہی ہے تو وہ کسی درجے میں حقیقت ہے کہ جاہل قسم کے مولویوں نے تم مالدار لوگوں کا شکریہ ادا کر کے دماغ خراب کر دیا. مجھے دے, کبھی بھی تم نے مجھے جھکتا ہوا پایا. یاد رکھ, جو لوگ واقعی قابلین ہوں گے وہ اخلاق ضرور پیش کریں گے لیکن تیرے سامنے جھکیں گے نہیں. ارے کتنے ہیں؟ 2 4 بڑا ان سے کیا ہوتا ہے؟ اعتبار تو اکثریت کا ہوتا ہے. تم جھوٹے ہو, اکثر ایسا نہ کرتے ہیں اور نہ انشاءاللہ ایسا کریں گے. اصل بات یہ ہے کہ تمہیں یا تم جیسی کمینی سوسائٹی کو یہ پتہ ہی نہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کا ارشاد ہے انما یخشی اللہ من عباده العلماء. دوسری جگہ میں نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. تیسری جگہ میں نے فرمایا فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. چوتھی جگہ اللہ کا ارشاد ہے فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. شاید قرآن سے پیٹ بھر گیا ہوگا, اب حدیث پاک سے پانی پی لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبیوں کے وارث علماء ہے, نبیوں نے علم دین کو وراثت میں چھوڑا ہے. دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. صحابی کا ایک قول ہے کہ عالم دین کو ان کی آتے ہیں جس سے وہ دیکھتے ہیں, عالم دین کو ان کے کام ہے جس سے وہ سنتے ہیں, عالم دین کو ان کے پاؤں ہے جس سے وہ چلتے ہیں, عالم دین کو ان کا دل ہے جسے صحیح غلط جائز ناجائز کی تمیز کر پاتے ہیں. اچھا بڑا قابل ہے. تو ایک بات بتا, اگر کسی کمیونسٹ نے پوچھ لیا اگر اللہ موجود ہے تو کہاں ہے؟ اوپر ہے, نیچے ہے, دائیں ہے, بائیں ہے, تو تو کیا جواب دے گا؟ ارے یہ تو بڑا بھاری سوال ہے, مجھے تو معلوم نہیں اس کا کیا جواب ہوگا. ہاں نتا کہہ دیں گے کہ ہر جگہ ہے, چاہے مانے چاہے نہ مانے. ارے محمود دولت ایسا جواب دینے سے بڑا وہ کمیونسٹ اسلام قبول کرے گا؟ ہرگز نہیں. اچھا ایک سوال اور سن اور جواب دے. اگر کوئی ہندو کہے کہ تم بہت عجیب آدمی ہو, ایک لڑکی کو نکاح پڑھنے سے پہلے حرام کہتے ہو, اور دو بول کیا بول دیا کہ وہ حلال ہوگی, بھلا یہ بھی کوئی بات ہے؟ بھلا دو بول سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے مولوی صاحب, آپ تو بہت بھاری سوال کر رہے ہیں. ہم لوگ کو اس کا جواب کہاں سے آئے گا؟ اس کا تو کوئی بھی جواب نہیں دے سکتا. وہ کیا ہے مولانا, آپ بتا دیں تو مہربانی ہوگی. اب آئے ان پہاڑ کے نیچے, اب تو سمجھ میں آ گیا کہ ہم لوگ اس 2 پیسوں کے بارے میں کتنا کچھ جانتے ہیں. سنو, جب بھی بادل سے ٹکرانے کی ضرورت پڑی تو ہم ہی لوگ سر پر کفن باندھ کر میدان میں آئے. یاد کرو وہ تاریخ, انگریز کا مقابلہ کرنے کے لیے شاہ ولی اللہ, شاہ عبد العزیز, شیخ الہند محمود حسن دیوبندی, مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الاسلام مولانا آزاد میدان میں آئے. رنجیت سنگھ سے ٹکرانے کے لیے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ میدان میں آئے. راجہ رنجیت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی تھی تو حضرت نے قسم کھائی کہ اس کا کام تمام کروں گا. جب حضرت کا سر کٹ گیا تو راجہ رنجیت کے پیچھے کٹے ہوئے سر کو لے کر دوڑے اور ایک فران پہ جا کر اسے قتل کیا. اور سن, جب قادیہ نے فتنہ نے سر اٹھایا تو علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ مولانا ثناء اللہ نصری میدان میں آئے. اتنا ہی نہیں, آج تک علماء دیوبند جماعت سے ٹکرا رہے ہیں. مولانا میرے سے غلطی ہوگی, وہاں
باقی مجھے اس سے معلوم نہیں تھا. میری خواہش ہے کہ آپ کچھ اور سنائیں اور ہو سکے تو ان سوال کا جواب دے دیجیے. ضرور سنو. مسلمان کو گناہ کرنے کے لیے فتنہ رضا خلیت پیدا ہوا تو علماء دیوبند میدان میں آئے. مولانا ضیاء الرحمان فاروقی، مولانا طاہر گرامی، ضیاء الحق گولی میدان میں آئے. میرے بھائی اگر یہ عالم، یہ مولا، یہ مولوی نہ ہوتا تو خدا کی قسم تمہارا وجود نہ ہوتا، تمہارے جنازے کا رام نام سراہا ہو جاتا. آپ سنیں، اگر کمیونسٹ سوال کرے تو مغرب کے بعد اندھیرے گھر میں چلا کے بدل چلا کر پوچھو کہ اس کی روشنی کدھر ہے، یورپ ہے یا پچھم ہے، اتر ہے یا دکن ہے، وہ کہے گا یہ روشنی تو پورے گھر میں ہے اور ہر طرف ہے. آپ سمجھا دو خدا بھی ایک نور، ایک روشنی ہے اور اسی طرح ہر جگہ اور ہر طرف ہے. اگر ہندو لکھا ہوا سوال کرے تو اس کو سمجھانے کے لیے 2-3 گالی دو، وہ غصہ ہو جائے گا. اس کو سمجھا دو بھائی میں نے تو صرف 2-3 بول بولے تھے، تم کو کیا ہوگا؟ پھر کہو جس طرح اس بول کا اثر ہے اسی طرح اس بول کا بھی اثر ہے. دوسرا جواب اس طرح دو کہ تمہارے یہاں امی منڈپ پر اپنی دکان کی آنکھ ساتھ پھیرے لیتے ہیں، اس کے وہ لڑکی ویب کے لیے شدھ ہو جاتی ہے، اس سے شدھ رہتی ہے. تو بتاؤ کہ یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ ابھی وہ شدھ اور پاک تھی، پھیرے لگا کے وہ شدھ ہو گئی، اب ہندو سمجھ جائے گا. اسی طرح آپ اسے اسلام کر سکتے ہو. اور ہاں آپ کا نام بھی ہندو کی طرح شمین چاوڑا ہے، اس کو بدلو، حدیث میں اس کی وحی آئی ہے. آج میری آنکھ کھلی، واقعی آپ کے لوگ دین کی حفاظت کر رہے ہیں. ہم لوگ سب غلطی پر ہے کہ دوسروں کی دیکھا دیکھی آپ لوگ کو گٹیا اور ذلیل کہتے ہیں. رہی میرے نام کی بات تو انشاءاللہ میں ضرور بدل لوں گا. آپ میرے لیے دعا کیجیے گا. میری دکان آپ کے لیے حاضر ہے، جب چاہے تشریف لائے. انشاءاللہ ضرور حاضر ہوگی. ہم سب اللہ تعالیٰ سے مسلمانوں کو صحیح سمجھ حاصل کرنے کی دعا کریں.